السلام علیکم. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور اپنے پیشنٹس کے ٹرو ایونٹس یا ان کی آپ بیتی ان کی اجازت سے آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں. تو آج جو آپ بیتی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ میرے پیشنٹ حامد صاحب کی ہے، اور اس کہانی کو میں نے خود ایک عنوان دیا ہے عنایت. تو چلیں شروع کرتے ہیں. حامد صاحب ایک جنرل اسٹور چلاتے تھے. ان کا جنرل اسٹور بہت اچھا چل رہا تھا. حامد کی وائف ثروت اور بیٹا معاذ بھی بہت خوش تھے. ثروت بہت سادی سی خاتون تھی، کچھ فضول خرچی نہ کرتی تھی اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کرتی رہتی تھی. کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی. دوسری طرف حامد صاحب انتہائی کنجوس تھے اور اپنے پیسے کی نمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. حامد صاحب اپنے جنرل اسٹور کو ایک مارٹ میں بدلنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بینک سے قرضہ اٹھا لیا اپنا جنرل اسٹور گروی رکھ کر. جب پیسے آئے تو ساتھ والی شاپ خریدی اور جنرل اسٹور کو بڑے مارٹ میں کنورٹ کر دیا. اب بزنس چمکنے لگا. پہلے بھی حالات بہت اچھے تھے، لیکن اب تو پیسے کی ریل پیل تھی. ثروت حسب استطاعت اپنی جگہ تھوڑا بہت صدقہ وغیرہ کرتی رہتی تھی، جس پر حامد ہر وقت ثروت سے جھگڑتے رہتے، ہمیشہ خفا رہتے. حامد صاحب نمائش کا یا دکھاوے کا کوئی موقع مس نہیں کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ غریب رشتہ داروں کو ان کی کم مائیگی پر شرمندہ بھی کرتے تھے. مغرورانہ انداز میں ان سے بات کرتے تھے. ثروت ان کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی، ان کو بتاتی اللہ سے توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں، لیکن حامد صاحب نے اس کو بہت بے عزت کر دیا اور اس کو جاہل بولنے لگے، کیونکہ اچھا وقت چل رہا تھا اور جس کی حامد صاحب کو کوئی قدر نہ تھی. ایک صبح حامد جیسے ہی کام پر گیا، اس کے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور جو بوا معاذ کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں وہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں، ثروت، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہاسپٹل والے 60,000 مانگ رہے ہیں، پلیز کچھ مدد کر دو. ثروت سے دیکھا نہ گیا اور گھر میں جو 1 لاکھ پڑے تھے وہ بوا کو دے دیے اور کہا بیٹے کا علاج کروائیں. حامد جب واپس آیا تو ثروت سے کہنے لگا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، دروازے پر ایک بندہ آئے گا، اس کو وہ پیسے دے دینا جو میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے. تو ثروت کے تو ہاتھ پیر پھول گئے اور کسی نہ کسی طرح بہت مشکل سے حامد کو ساری بات بتا دی. حامد سنتے ہی شدید غصے میں آ گیا اور ثروت کو تھپڑ لگا دیا. بہت کچھ غلط سلط کہنے لگا اور گھر سے نکل گیا. پیسہ بہت آ رہا تھا اور حامد صاحب کو نمائش کا شوق تھا. آنے والے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے نیو بڑی ماڈل کی گاڑی لے لی تھی اور گھر کا سارا فرنیچر بھی بدلوا چکے تھے. لیکن ثروت سے ہمیشہ ان کو ایک ہی گلہ رہتا کہ وہ ان کی ترقی پر کبھی خوش نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کو سمجھانے بیٹھ جاتی. اب ایک صبح جب حامد صاحب ناشتہ کر رہے تھے تو ان کو ایک فون آیا جو کہ مارٹ کے ایک ملازم کا تھا، اور اس نے مارٹ میں ایک خوفناک آگ لگنے کی خبر سنائی تھی. حامد صاحب یہ سنتے ہی پریشانی سے گھر سے نکل گئے. وہاں گئے، پتہ لگا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے. اب جیسے تیسے کچھ دن تو گزر گئے، لیکن پھر ان لوگوں کی کالز آنے لگ گئیں جن سے مارٹ کے لیے لون لیا یا قرضے پر مارٹ کا سامان ڈلوایا تھا. کچھ لوگوں کو تو دے دیا جو بھی بچا کچا تھا ان کے پاس، لیکن خود فاقوں کی نوبت آ گئی. جن سے مارٹ کے لیے لون لیا تھا ان کی بہت کالز آتی تھی، اور ایک دن انہوں نے کال میں حامد صاحب کو یہ بتایا کہ ہم آپ کی شاپ کو نیلام کر رہے ہیں.
یہ سنتے ہی حامد بہت پریشان ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ بہت مشکل سے ثروت نے ان کو اٹھایا، ہاسپٹل پہنچایا، تھوڑے بہتر ہوئے تو گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 دن ہو چکے ہیں اور معاذ بھی بالکل بھوکا گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ثروت نے سوچا کہ گھر سے باہر جائے اور کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ وہ پاس والے جنرل سٹور میں گئی تو جنرل سٹور والے نے اس کو بہت بے عزت کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے بہت زیادہ قرضے پہ راشن لے جا چکے تھے۔ ثروت پہلے تو بے عزت ہوتی رہی اور پھر واپس مڑی تو دیکھا پیچھے اس کی وہی بوا کھڑی تھی جو معاذ کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ بوا نے جب یہ سب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ثروت سے کہا، بیٹا تم گھر جاؤ۔ ثروت خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ثروت کے دروازے پر دستک ہوئی اور دیکھا کہ بوا اور ان کا بیٹا راشن کے بڑے بڑے تھیلے لے کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ثروت اور حامد تو رونے لگے۔ ثروت انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن بوا نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب اس کو ضرورت تھی تو اس نے ایک لمحہ نہیں سوچا تھا اور اس نے بوا کی مدد کی تھی۔ حامد نے سر اٹھا کر بوا کے بیٹے کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی مدد ثروت نے کی تھی، لیکن اس لڑکے کے چہرے پر کچھ سوچنے کے آثار تھے۔ وہ فوراً بولا، حامد صاحب آپ ایک کام کریں، کل سے آپ میرے جنرل سٹور پر آ کر بیٹھیں۔ مجھے حساب کتاب کے لیے ایک اعتماد والا انسان چاہیے تھا، تو آپ آئے اور میرے ساتھ کام کریں۔ حامد اور ثروت کو یہ سن کر بہت رونا آیا۔ حامد بہت رویا، اس لڑکے کا بھی شکریہ ادا کیا اور اپنے رب سے بھی معافی مانگی کہ وہ آج تک کیا کرتا آیا تھا۔ جو رب دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور پھر دے بھی سکتا ہے۔ آج کی یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔